بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خودکشی کرنے والا تھا مگر دین کی دعوت دینے والے اپنے نیک مشن کو کبھی نہیں بھولتے۔ مغربی ممالک میں دعوت دین کے لیے ایک مسجد میں کچھ مسلمان پہنچے۔ امام صاحب سے حال احوال پوچھنے کے بعد سوال کیا، کیا اس مسجد کے قریب کوئی ایسا مسلمان رہتا ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، ہماری مسجد کے بالکل قریبی گھر میں ایک عربی مسلمان رہتا ہے، لیکن وہ کبھی نماز پڑھنے مسجد نہیں آیا۔ وہ بہت دولت مند شخص ہے۔ انہوں نے فوراً پروگرام بنایا کہ اس سے ملا جائے۔ ایک داعی آگے کا احوال بیان کرتا ہے، ہم چند افراد جا کر اس کے وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ کو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دوبارہ کچھ دیر بعد ڈور بیل بھی بجائی، دروازے پر دستک بھی نہ دی۔ کافی دیر بعد چہرے پر خشونت طاری کیے ہوئے ایک ادھیر عمر آدمی باہر آیا۔ کیا چاہتے ہو؟ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صرف خدا کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، مل لیا، اب کیا چاہیے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد چلیے۔ ٹھیک ہے، آپ جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ نہیں، ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ اچھا، تم جاؤ، میں لباس بدل کر وضو کر کے آتا ہوں۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، آپ کا انتظار کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ، تم کہہ رہے ہو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ مجبوراً وہ مالدار شخص بڑے غصے میں لباس بدل کر مسجد چلا آیا۔ نماز سے فراغت کے بعد ایک داعی کھڑا ہوا، قرآن حدیث سے چند مقامات بیان کیے، بعض عبرت انگیز واقعات بیان کیے۔ یہ مالدار اٹھنا چاہتا تھا، لیکن خوبصورت گفتگو نے اس کے اٹھتے قدم روک لیے۔ نصیحت اموز گفتگو ختم ہوئی تو یہ شخص ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ نمازی احباب رونے والے کے قریب گئے، اس کی دل جوئی کی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دعوت والوں کو تکنے لگا۔ تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس مالدار آدمی نے آنکھیں پوچھتے ہوئے دریافت کیا، ہم مسجدوں میں گھومنے والے تبلیغی ہیں۔ ہمارا ٹھکانہ کبھی یہ مسجد ہوتی ہے، کبھی وہ مسجد ہوتی ہے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ مالدار آدمی نے پوچھا، اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تمہاری کیا شرائط ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے کوئی شرط نہیں، اور ہمارے ساتھ چلو۔ یہ شخص ان کے ہمراہ ہو گیا۔ کچھ دن ساتھ رہنے سے ان کی طبیعت کھلنے لگی، اس کی صلاحیتیں سامنے آنے لگی۔ اب وہ دوسروں کو دعوت دین دینے لگا۔ اس کی زبان کی مٹھاس سے بے شمار لوگ راہ راست پر آنے لگے۔ ایک دن وہ اپنی ابتدائی دنوں کے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھنے لگا، بھائیو، تمہیں وہ دن یاد ہیں جب تم میرے گھر پر دعوت دینے آئے تھے؟ ہاں، ہمیں وہ دن یاد ہیں۔ تم جانتے ہو اس وقت میں گھر پر کیا کر رہا تھا؟ نہیں، بھلا ہم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس دن میری دنیا مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ کروڑ پتی بھی بڑے غموں میں رہتے ہیں۔ میں کاروباری مشکلات اور قرضوں کی وجہ سے خودکشی کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک کمرے میں پنکھے سے رسی لٹکائی تھی، کے نیچے کرسی رکھ لی تھی۔ جب میں کرسی پر چڑھ کر رسی کو گلے میں ڈالنے لگا تھا تو اسی وقت دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جواب نہ دیا تو پھر گھنٹی بجی۔ میں نے سوچا مجھے دنیا چھوڑ دینی چاہیے یا دروازے پر آنے والے سے ملنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال آیا، خودکشی کرنے کو سارا دن پڑا ہے، میں پہلے جا کر دیکھ لوں کہ مجھ سے کون ملنے آیا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو مجھے دروازے پر فرشتہ صفت لوگ ملے۔ اگر یہ فرشتہ صفت لوگ نہ آتے تو میں بہت بری حالت میں خودکشی کر چکا ہوتا۔ تم کو معلوم ہے میں کیوں خودکشی کر رہا تھا؟ دراصل خدا کی ذکر، اس کی عبادت سے منہ موڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ فرمانے والے تعالیٰ ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو میں اس کے لیے اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔